نمبر 12، عثمان رضی اللہ عنہ کے اعزاء اور اقربا اور بیت المال سے عطیات۔ خوارج اور جوہال یعنی جاہلوں کی طرف سے عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ اتہام لگایا گیا کہ آپ بیت المال کا مال اپنے اقربا اور اعزاء پر لٹاتے رہیں۔ اس الزام کو شیعہ، روافض اور سبائی تحریک کے حاملین کے باطل پروپیگنڈوں سے تقویت ملی اور تاریخی کتابوں میں اسے جگہ مل گئی، اور بعض مفکرین اور مورخین نے اس باطل پروپیگنڈا کو حقیقت تصور کر لیا، حالانکہ یہ باطل ہے، ثابت نہیں، کیونکہ یہ موضوع و من گھڑت ہے، اور اعزاء اور اقربا کو عطیات سے متعلق جو روایات ثابت ہیں وہ آپ کے مناقب میں سے ہیں، مصالب میں سے نہیں تصور کیا جا سکتا۔ نمبر 1، عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار اور دولت مند آدمی تھے، صلہ رحمی میں بہت ہی آگے تھے، صلہ رحمی میں بے دریغ اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ شرپسند لوگوں نے اس کو ناپسند کیا اور آپ پر الزام لگایا کہ آپ بیت المال سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے اعزاء اور اقربا پر خرچ کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کا کہنا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہوں اور انہیں مال دیتا ہوں۔ واضح رہے کہ ان کے ساتھ میری محبت انہیں جور و ظلم پر نہیں ابھارتی، بلکہ میں ان پر حقوق اور واجبات کو عائد کرتا ہوں۔ رہا میرا انہیں عطیہ دینا تو واضح ہے، میں انہیں اپنے مال خاص سے عطا کرتا ہوں۔ میں مسلمانوں کے مال کو نہ اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں اور نہ کسی اور کے لیے۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی بڑے بڑے عطیے اپنے خاص مال سے لوگوں کو دیتا رہا ہوں، اور کیا اب میں بخیل اور حریص ہو گیا ہوں؟ کیا اب جبکہ میری عمر خاندان کی عمر سے تجاوز کر گئی ہے اور میری عمر ختم ہو چکی ہے اور اہل و عیال کے سلسلے میں خواہشات کو الوداع کہہ چکا ہوں؟ ملحدین ایسی بات کہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جائیداد اور مال و زمین کو بنو امیہ کے درمیان تقسیم کر دیا اور اپنی اولاد کو اور لوگوں کے برابر ہی دیا، چنانچہ بنو ابو العاص سے تقسیم کرنا شروع کیا، آل عقم کو عطا کیا، ان کے مردوں کو 10 ہزار عطا کیا، اس طرح انہیں 1,00,000 ملا، اور بنو عثمان کو اسی کے مثل دیا، بنو عاص، بنو عیس اور بنو حرب میں تقسیم کیا۔ اس طرح کی یہ نصوص جو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہیں، اور اسی طرح احادیث صحیحہ جو آپ کے فضائل اور مناقب میں وارد ہیں، اس بات پر واضح دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ پروپیگنڈا کہ آپ بیت المال میں اسراف کرتے اور اپنے اعزاء اور اقربا اور قصور و محلات پر بے دریغ خرچ کرتے تھے، سراسر بے بنیاد ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے اس الزام سے برات کے باوجود بعض علماء کی رائے ہے کہ مال غنیمت میں ذوی القربہ کا حصہ امام وقت کے اقربا کا حصہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذوی القربہ کے حصے سے متعلق بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ یہ امام وقت کے قرابت داروں کا حق ہے، جیسا کہ حسن بصری اور ابو ثور رحمہم اللہ کا قول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی امامت کے پیش نظر اپنے قرابت داروں پر اس کو خرچ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ذوی القربہ سے مقصود آپ کے قرابت دار تھے، اور آپ کی وفات کے بعد اس سے مقصود امام وقت اور آپ کے جانشین کے قرابت دار ہیں، کیونکہ امام وقت کی نصرت و تائید فرض ہے، اور اس کے اعزاء و اقربا جس طرح اس کی نصرت و تائید کر سکتے ہیں دوسرے نہیں کر سکتے۔ عام طور سے عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جن لوگوں نے زمام خلافت سنبھالی وہ اپنے بعض اقارب کو عہدے یا مال سے نوازتے رہے ہیں۔ نیز علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ نے مال سے متعلق جو موقف اختیار کیا اس کے 3 ماخذ ہیں۔ نمبر 1، آپ نے اپنے اقربا کو عامل مقرر کیا اور عامل غنا و مالداری کے باوجود مستحقین میں سے ہیں۔ نمبر 2، ذوی القربہ کا جو حصہ قرآن میں مذکور ہے اس سے مقصود امام وقت کے اقربا ہیں۔ نمبر 3، عثمان رضی اللہ عنہ کے قرابت دار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے اقربا کی طرح تھوڑے نہیں تھے، بلکہ آپ کا قبیلہ بہت بڑا تھا، اس لیے آپ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں اپنے اقارب کو عہدے و مناصب عطا کرنے اور عطیات دینے کی زیادہ ضرورت پیش آئی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے خود اس سے استدلال کیا ہے۔ نمبر 2، تاریخ طبری میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو مصر سے تونس پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تو ان سے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے افریقہ پر تمہیں فتح عطا کی
تو مسلمانوں کو جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کے خمس کا خمس تمہیں دیا جائے گا۔ وہ اپنی فوج لے کر مصر سے نکلے اور افریقہ کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور اس کے میدانی اور پہاڑی علاقوں کو فتح کر لیا اور مال غنیمت کو اپنی فوج میں تقسیم کیا اور پھر خمس کے 5 حصے کیے، 1 حصے خود لیا اور 4 حصے ابن وسیمہ نصری کے ہاتھ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا۔ جو وفد اس کے ساتھ مدینہ پہنچا اس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں نے ہی عبداللہ بن سعد کو اس کا حکم دیا تھا اور اگر آپ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کو لوٹا لیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں یہ ناپسند ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ مال واپس کر دو، انہوں نے واپس کر دیا۔ احادیث سے مالداروں اور جہاں میں برادری کا جوہر دکھانے والوں کو عطیات دینا ثابت ہے۔ نمبر 3، فتح افریقہ کے موقع پر خمس اور حیوانات اس قدر باقی رہ گئے تھے کہ جن کا مدینہ منتقل کرنا دشوار تھا۔ مروان نے اس کو 1,00,000 درہم میں خرید لیا اور قیمت کا اکثر حصہ نقد ادا کر دیا۔ کچھ رقم باقی رہ گئی اور عثمان رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مروان نے مدینہ کی طرف جلدی کی۔ مسلمان مدینہ میں افریقہ کی اس مہم کے سلسلے میں فکر مند تھے کہ کہیں مسلمانوں کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب مروان نے افریقہ کی فتح کی خوشخبری امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کو سنائی تو اس کے عوض جو رقم باقی تھی اسے معاف کر دیا۔ امام وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بشارت سنانے والوں کو اس کی محنت اور مشقت کے پیش نظر جو مناسب سمجھے عطا کر دے۔ مروان کے عطیے کے سلسلے میں یہی ثابت ہے، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ فتح افریقہ کا پورا خمس عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان کو عطا کر دیا تھا، جھوٹ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے اقربا سے شدید محبت رکھتے تھے، لیکن اس محبت نے آپ کو کسی حرام کے ارتکاب یا سیرت و سیاست کو مال وغیرہ کے سلسلے میں داغدار کرنے پر آمادہ نہیں کیا، لیکن سبائی پروپیگنڈا کے حامل اور رافضی شیعوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کتب تاریخ کو باطل اور جھوٹی باتوں سے بھر دیا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ اچھے اخلاص کے حامل، بڑے باحیا اور بے حد فیاض تھے۔ اللہ واسطے اپنے اہل و عیال اور اقارب کو ان کے تالیف قلب کے لیے دنیا کے فانی مال و متاع پر ترجیح دیتے تاکہ انہیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی رغبت دلائیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو عطا کرتے اور کچھ لوگوں کو ان کے ایمان اور ہدایت کے پیش نظر انداز کر دیتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی اسی خصلت کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تشدد اختیار کیا، جیسا کہ بعض خوارج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد اختیار کیا تھا۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جعرانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص بول پڑا، عدل و انصاف سے کام لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شقیت علم عادل، میں بدبخت ہوں اگر انصاف نہ کروں۔ عثمان رضی اللہ عنہ مجلس شورا کے سامنے اہل بیت اور قرابت داروں کے ساتھ احسان پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے پیش رو میرے دونوں ساتھیوں یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ سے ثواب کی خاطر اپنے اور اپنے اقربا پر ظلم ڈھایا، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا کو عطا کرتے تھے اور میرے خاندان کے لوگ تنگ دست ہیں، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ کشادہ کر رکھا ہے۔ اگر تم اسے غلط سمجھتے ہو تو پھر اسے واپس لے لو، کیونکہ بڑی احتیاط برتتے تھے حضرت ابو بکر اور عمر، وہ نہیں دیتے تھے، حالانکہ حق بنتا تھا لیکن احتیاط اور تقویٰ کے پیش نظر نہیں دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ نہیں دیتے تھے احتیاط کے طور پر، لیکن میں تو دوں گا، میرا کنبہ اتنا بڑا ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر کس کو یہ بھی غلط لگتا ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نظرات کی تردید فرمائی ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ پر تہمت باندھتے ہیں کہ وہ بیت المال سے ڈھیر سا مال اپنے اہل و اقارب کو دیتے تھے۔ قریش کے 4 افراد جن کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو دے رکھا تھا 4 لاکھ دینار دیے اور مروان کو 10 لاکھ دینار دیے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ثبوت فراہم کرو۔ بلا شبہ آپ اپنے اقربا کو دیتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی دیتے تھے، تمام مسلمانوں کے ساتھ احسان کرتے تھے، لیکن یہ مقدار محتاج ثبوت ہے، یہ واضح جھوٹ ہے، یعنی یہ مقدار جو اتنی ساری بتائی جا رہی کہ اتنا دیتے تھے، اس کا ثبوت چاہیے، یہ واضح جھوٹ ہے۔ نہ عثمان رضی اللہ عنہ اور نہ دیگر خلفائے راشدین نے کسی کو اس قدر مال دیا ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے الزام جو لگائے جاتے ہیں ان کے اعزہ اور اقربا کے تعلق سے اس کی تردید کا۔ اب اسی طرح آئندہ درس میں دارالقضاء یعنی فیصلے کا جو کورٹ ہوتا ہے، عدالت ہوتی ہے، اس میں جو فقہی اجتہادات انہوں نے کیے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی پاکیزہ سیرت کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس سے جھوٹ کو الگ کرنے اور امت کو صحیح بات پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔